سوالات جوابات کا سیگمنٹ جاری ہے. ایک سوال اور شامل کرتے ہیں. بٹ صاحب پوچھا گیا میرے ماموں نے نیا گھر بنایا ہے لیکن اس میں میرے نانا ابو کا دل نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں کہ نانا ابو جان کا دل لگ جائے. بزرگوں کا دل لگ جانے کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ سب ان کی خدمت کریں. او یس. بچے ان کے ساتھ ہوں, بڑے بھی ان کو ٹائم دیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بزرگوں کا دل نہ لگے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر شفٹ کرتے ہیں نا تو بزرگوں کا دل لگا ہوتا ہے پرانے دوستوں کے ساتھ, کچھ کلیگ ہوتے ہیں, مسجد میں گئے تو وہاں نمازی حضرات کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے. جب آپ نئی جگہ پر گئے تو اب ان کو وہاں جاننے والا کوئی نہیں ہے تو بزرگ تھوڑے سے اداس ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ بزرگوں کو قریبی مسجد میں لے جایا کریں نماز کے ٹائم, تو آہستہ آہستہ وہاں فرینڈشپ ہو جائے گی تو بزرگ خود بخود راضی ہو جائیں گے. اتنی دیر تک گھر میں جو بچے ہیں وہ بھی ٹائم دیں بزرگوں کو اور بڑے بھی ٹائم دیں تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا. اب اس طرح کے وظائف ہم کہاں سے لائیں کہ جو ہر چیز کو کور کر رہے ہوں؟ تو وظائف آپ پڑھیں اور اثر نانا جی پر ہو جائے تو اس کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ نانا جی کے پاس بیٹھیں, ان سے باتیں شاتیں کریں, ان کے ساتھ کھیلیں اور ان کو لے کر مسجد جائیں, لے کر آئیں تو انشاءاللہ ان کا دل لگے. یعنی وظیفہ آپ کہہ رہے ہیں محبت ہے, محبت کا وظیفہ دگنا کر دیں. میں دیکھ رہا ہوں نظامی بھائی ہماری مسجد میں ایک اتنے ضعیف بزرگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن ہمت اتنی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, کرسی پر نہیں بیٹھتے. سبحان اللہ. لیکن ان کا فرما بردار بیٹا صبح فجر کی نماز پر بھی لے کے آتا ہے, عشاء کو بھی لے کے آتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ دونوں باپ بیٹوں کو زندگی سے اور پوتا بھی اب ماشاءاللہ سمجھدار ہے, باپ گھر پہ نہ ہو تو پوتا لے کے آتا ہے. ماشاءاللہ. 2-3 بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلتے ہیں تو ان کے بیٹے یا ان کے پوتے ان کو لے کر مسجد آتے ہیں. اور جب تک بزرگ بیٹھے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں یا دیگر نوازی آ کر بزرگ سمجھ کے دبانا شروع کر دیتے ہیں, خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیٹا بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے نہیں ابو جب کہیں گے تب جائیں گے. سبحان اللہ. تو بڑا خوبصورت وقت گزرتا ہے. ایک نماز پڑھ کے گئے ہیں, پھر دوسری کا ہو گیا ہے, پھر تیسری کا ہو گیا ہے, پھر چوتھی کا ہو گیا ہے. تو بزرگوں کا دل لگانے کے لیے اللہ کے گھر ان کو لے جائیں, واپس لے آئیں تو انشاءاللہ وقت دیں ان کو, چند دنوں کے اندر بزرگ جو ہے نا وہاں پر اپنے دوست بنا لیں گے اور دل لگ جائے گا. بڑی صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی. ان والدین کی تربیت کیا ہے اپنی اولاد کو, وہ کتنے نیک وقت بیٹے ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں جو اپنے بزرگوں کو لے کے آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر آگے بڑھتے ہوئے ایک اور کویسچن ہے شامل کرتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان سجدہ کرتا ہے کیا وہ جگہ قیامت کے دن گواہی بھی دے گی؟ ہاں, اس طرح کی خاص حدیث تو نہیں ہے, لیکن عموماً سورہ الزلزال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا, کہ زمین بھی قیامت والے دن اپنی گواہیاں دے گی کہ اللہ میرے اوپر فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے. تو اس آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جس جگہ پر انسان نے نماز پڑھی ہوگی وہ جگہ بھی اس کے حق میں گواہی دے گی. وہ مسجد کے اندر ہو, وہ باہر کسی گراؤنڈ میں ہو, سڑک کنارے ہو, کہیں بھی جاتے ہوئے نماز پڑھی ہے تو زمین تو بتائے گی اپنی خبریں کہ اللہ اس جگہ پر اس نے نماز پڑھی تھی, اس جگہ اس نے یہ کام کیا تھا, یہ کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے گھر میں عورتوں کی نماز کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ کیا عورت عشاء کی نماز روزانہ رات کو دیر سے پڑھ سکتی ہے, اور کیا 1 یا 2 بجے کو روٹین بنایا جا سکتا ہے؟ اتنی لیٹ پڑھنا تو نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے, لیکن کتنی لیٹ؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تیسرے دن کا چاند جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے. اب آپ دیکھ لیں گے پہلے دن کا چاند تو دیکھتے دیکھتے غروب ہو جاتا ہے, نظر نہیں آتا. دوسرے دن کا تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے, اور تیسرے دن کا اس سے بھی زیادہ. تو تیسرے دن کا چاند دیکھ لیں, میرا خیال ہے کہ مغرب کی نماز کے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک وہ چاند رہتا ہے.
اتنا لیٹ کرنا تو سنت سے ثابت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن 2 بجے تک، آج کل تو 3:30 بجے اذانیں ہو جاتی ہیں فجر کی، تو 2 بجے تک تو اس کا نماز کا افضل ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک، یہ عذر والوں کا ٹائم ہے، جو کسی عذر کی بنا پر نہیں پڑھ سکا تو وہ اب پڑھ لے، تو اس کو بلا وجہ اتنا تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، عالیہ صاحبہ بات کر رہی ہوں جی، راولپنڈی سے آپ نے کال کی، شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میں نے ان سے پوچھنا تھا مولوی صاحب سے، ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پروگرام کی تعریف کرنی تھی، جزاک اللہ۔ اور میں نے پہلی بار آپ کی پروگرام میں شرکت کی ہے تو الحمدللہ کہ پہلی دفعہ ہی مجھے کامیابی ملی۔ جی شکریہ۔ مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے نا رات کو سوتے ہوئے دعائیں پڑھنے کے لیے بتایا تھا جی کہ یہ دعائیں سب کو آتی ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ نہیں پتا، یا انہیں پتہ نہیں ہے کہ رات کو پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، تو وہ دعائیں ذرا ترتیب سے اگر دوبارہ دہرا دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی یقیناً آپ کے کال کرنے کا شکریہ، پروگرام کو پسند کرنے کا اللہ شکریہ۔ اکبر۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں سر۔ رات کے اذکار تو کئی ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو پہلے اپنی چادر کے پلو سے بستر کو جھاڑ لیتے تھے، کوئی چیز ہو جائے، کوئی گرد و غبار، کوئی کیڑا تو اتر جائے، تو بستر کو جھاڑنا سنت ہے۔ اس کے بعد دائیں کروٹ پر اس طرح ہتھیلی جو ہے وہ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر آپ دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ اس کے بعد آپ پڑھنا شروع ہو جائیں اذکار، آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں 3 بار، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیر لیں، اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، تو وہ ترتیب سے پڑھتے رہیں۔ ان میں سے ایک وہ دعا ہم نے بتائی تھی کہ اگر کسی کو ڈرونے خواب آتے ہیں، جی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ والی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور دعا پڑھی تھی کہ اگر یہ دعا پڑھ لیں تو پوری کائنات کی مخلوقات کی تسبیحات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، یہ والی دعا پڑھے۔ تو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہیں، اور صورتوں میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے، تو یہ تلاوت کریں تو میرا خیال ہے کہ اکثر و بیشتر احباب جو یہ پڑھتے ہیں نا، تو پڑھتے پڑھتے ان کو خوبصورت نیند آ جاتی ہے۔ میں تو اب کئی روز سے سورہ ملک میری مکمل نہیں ہو پا رہی، پڑھتے پڑھتے بیچ میں پہنچتا ہوں، یہ تھوڑی سی ابھی باقی ہوتی ہے تو ایسی غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے کہ لفظ ادا کی کچھ نہ کچھ وہ الٹ پلٹ ہونے لگا، پھر میں بس کر دیتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ نیند آ جاتی ہے، گہری نیند آ جاتی ہے، کیسی میٹھی نیند آتی ہے گہری وکیل صاحب۔ نیند بہت زبردست۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیند کا میں بڑا چور ہوں، بڑی کم نیند ہے، لیکن آپ یقین کیجئے جب دل کرے نا کہ یا اللہ اچھی نیند آنی چاہیے، تو ویسے روٹین میں درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ یقین کیجئے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرے نا بندہ، تو کس وقت سویا اسے نہیں پتہ چلتا، گہری نیند آ جاتی ہے، گہری نیند آتی ہے، اور بڑا مزے کا یہ الحمدللہ یہ پریکٹس ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے پوچھا گیا ہے 14 سال کی عمر میں فرض حج اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، اس وقت دین کی کوئی خاص سمجھ بوجھ نہیں تھی، نہ جانے کیسا کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایسی صورت میں فرض ادا ہو گیا یا ابھی یہ فرض مجھ پر قرض ہے؟ 14 سال کی عمر میں اگر تو بھائی صاحب بالغ تھے جی تو پھر فرض حج الحمدللہ ادا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسا کیا تھا اب وہ اللہ کے سپرد ہے۔ جی اپنے والدین کے ساتھ تھے تو انہوں نے ظاہر ہے پابندی تو کرائی ہوگی ارکان کی، تو الحمدللہ وہ ادا ہو گیا ہے اگر وہ اس وقت بالغ تھے۔ اور اگر 14 سال کی عمر میں ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے تو پھر وہ ان کا حج نفل ہے، فرضی حج اب ان پر ابھی واجب ہے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، صحت تندرستی موجود ہے، تو پھر وہ حج کریں گے۔ اسی طرح اکثر ہمارے پروگرام میں بھی بڑی دفعہ یہ کویسچن آیا، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بچے ہیں چھوٹے جن کو ہم حج پہ ساتھ لے کے گئے تھے، کندھوں پہ گئے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے، تو سیم ان کے لیے بھی یہی ہے؟ سیم یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کیا ہے جی تو آپ کا قافلہ گزر رہا تھا تو ایک خاتون نے اپنے بچے کو ایسے اوپر اٹھا کے دکھایا، اللہ کے نبی الہذا حج، اللہ کے نبی اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کا بھی حج ہے اور اجر تمہیں ملے گا۔ والدہ کروا رہی ہے نا ساری محنت، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بچے جب تک بالغ نہیں ہو جاتے ان کا یہ نفلی حج شمار ہوگا،
اور جب وہ بالغ ہوں گے ان کا فرضی حج اس وقت ادا ہوگا جب وہ کریں گے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ احرام کی حالت میں سر پر ایک چھوٹی چھتری باندھ لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ وہ ہم نے بھی دیکھا اس دفعہ مناظر, جی بالکل, گرمی میں حج ٹرانسمیشن میں دیکھا کہ وہ سٹیپ باندھ رہا تھا. ہاں جی. تو اس کو علماء کرام نے امامے سے مشابہت دی ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے لیے سر کے اوپر امامہ باندھنا یا ٹوپی لینا اس سے منع کیا ہے. تو جو شخص وہ سٹیپ باندھ کے اس کو چھتری کو باندھ لیتا ہے نا, جی, تو وہ امامے کے حکم میں ہو جاتی ہے, اس لیے اس سے رک جانا چاہیے. البتہ جو چھتری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اوپر ہے سر کے, وہ لینا جائز ہے. سورج کی تپش سے بچنے کے لیے چھتری آپ اپنے سر کے اوپر ایسے رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو سر کے اوپر باندھ دی تو وہ اسی طرح جیسے امامہ باندھتے ہیں چاروں طرف سے, تو اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ والی چھتری جو باندھی جائے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہاتھ والی چھتری ٹھیک ہے. ہاتھ والی ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, یہ بھی دیکھا تھا کہ جس طرح پی کیپ پہن کے خواتین نے اوپر اوڑھنی زیادہ کر لی ہے, چادر زیادہ کر لی ہے, یہ خام خواہ کا تکلف ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ لا تنتقب المرأة المحرمہ, کہ جو حاجی عورت ہے وہ نقاب نہیں کرے گی. اب اس سے علماء کرام نے, کچھ علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ احرام کی چادر چہرے کے اوپر نہیں لگنی چاہیے. اچھا. یہ خام خواہ کا تکلف اور خام خواہ کی سختی ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کرنے گئیں تو قافلے گزر رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, تو جب غیر محرم مرد ہمارے پاس آتے تو ہم اپنی وہ چادر سر پہ اگتی تو اس کو ایسے نیچے لٹکا لیتے تھے, لمبا کر لیتے. جب وہ گزر جاتے تھے تو چہرہ ننگا کر لیتے تھے. تو اس لیے وہ پی کیپ رکھ کے اتنے تکلف کے ساتھ کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. اچھا بڑی صاحب, ایک کویسچن مجھے کچھ لوگوں نے بھیجا اور کچھ دن سے مجھے ریپیٹ بھی آ رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں ڈیفینیٹلی پوچھوں گا, ذہن سے نکل جاتا تھا. آج کویسچن میں وہ کر رہا ہوں آپ سے. ایک ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں, ایک ہیں جو مخنث ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کو پتہ ہے. ایسے لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں, عمرہ پہ جاتے ہیں. ان کا حج اور عمرہ کس طرح سے ہوگا؟ کیا وہ عورت کی صورت میں ہوگا؟ ویسے تو بڑا آبویس ہے, لیکن چونکہ سمجھ کے لیے میں نے بھیجنا ہے کویسچن, ہماری آڈینس کو سمجھ آ سکے یا جنہوں نے پوچھا ہے ان تک پہنچ سکے. یا خاتون کی صورت میں ہوگا یا مرد کی صورت میں ہوگا؟ لباس کون سا ہوگا؟ کیونکہ وضاحت اکثر لوگوں کا ایسا ہے, لمبے بال ہیں, دائیں ہیں بال, پھر وہ معاملات اور بھی ہیں. تو آپ پلیز اس کو کھل کے بیان کر دیجیے. علماء کرام نے اس کی ہجڑا جس کو آپ کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کی بھی 2 قسمیں بنائی ہیں. جی, بلکہ 3 ہو جاتی ہیں. جی 3 ہو جاتی ہیں. ایک وہ ہے جس کے اندر مرد کے اعضاء موجود ہیں, اگرچہ وہ بیکار ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں, استعمال نہیں ہو سکتے, لیکن نشان کے طور پر چھوٹے چھوٹے عضو موجود ہیں. تو یہ اس کا حکم مردوں جیسا ہے. ایک وہ ہے جس کے اعضاء خاتون جیسے ہیں لیکن پورے نہیں ہیں, مکمل نہیں ہیں, بیکار ہیں, ناقص ہیں, تو اس کا شمار عورتوں جیسا ہے. تیسرا وہ ہے کہ جس کے اندر عضو کی کوئی شناخت نہیں ہو پا رہی یا دونوں قسم کے موجود ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ہیں, اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل. تو اس کی وراثت کے احکام بھی اسی طرح ہیں مشکل, تو اسی طرح اس کے دنیاوی احکام بھی اسی طرح ہیں. اگر وہ مردوں کی طرح رہن سہن رکھ رہا ہے تو پھر مردوں کی طرح جائے, اور اگر وہ عورتوں کی طرح رہن سہن میں مشغول ہے تو پھر عورتوں کی طرح چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے لائیو, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور احمد صاحب کوئٹہ سے کال کر رہے ہیں, شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ شیطان کے وسوسے کے بارے میں مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی جی فرمائیے. اچھا مفتی صاحب, مجھے شیطان اتنا تنگ کرتا ہے, تو بنعوذ باللہ 1-2 دفعہ میں نے اس کو انسان سمجھ کر گالی دیا شیطان کو. جی بہت تیز تھا. اس کا مطلب کیا گناہ تو نہیں ہو سکتے, مطلب اس کو میں آدمی سمجھ کر اتنا وسوسہ کیا میں نے, انسان کی طرح گالی دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی اور کہنا چاہتا ہوں, منہ سے کوئی اور نکلتا ہے. بس اس بارے میں آپ سوال کرنے کیا کروں؟ جی ٹھیک ہے نور احمد صاحب کوئٹہ سے آپ نے کال کی, شکریہ. میں بھی جواب لیتا ہوں. فرما رہے ہیں نور احمد صاحب کہ شیطان وسوسوں میں ڈالتا ہے, تو یہ ناراض ہو کے غصے میں آ کے اس کو گالی بھی دے دیتے ہیں. اچھا, تو اس کا ایک تو ان کو حل چاہیے, دوسرا کہتے ہیں کہ مجھے گناہ ہوگا اس سے.
حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام آئے کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے خطرناک وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی آتے ہیں، بہت ڈرونے وسوسے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تو پکے اور خالص پیور ایمان کی علامت ہے کہ وہ شیطان آ کر وہاں ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جیسے ہی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھتکار دیں. تھتکارنا ہے، تھت تھت کر کے اپنی لعاب کو ہوا کے ساتھ ہلکا سا خارج کر کے بائیں طرف تھتکاریں تو وہ دفع ہو جائے گا، وسوسے ختم ہو جائیں گے. یہ تو ہے اس کا علاج. باقی شیطان کو برا بھلا کہنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. گالیاں نکالنے، گالیاں، وہی میں کہہ رہا ہوں، گالیاں نکالنا، برا بھلا کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، سواری کو ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، آپ کی زوجہ محترمہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی گر گئی. صحابہ کرام بھاگے آپ کو اٹھانے کے لیے، اور ایک صحابی نے کہا ستیہ ناس ہو جائے شیطان کا، ہمارے ہمنا کے لال کو گرا دی ہے، ہمارے محبوب کو گرا دی ہے. تو آپ نے فرمایا نہ شیطان کو لانتے اور برا بھلا نہ کہو. جب تم شیطان کو برا بھلا کہتے ہو تو وہ پھول کر کپا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اور کہتا ہے دیکھو پھر میری جرت کیسا گرایا ہے. اور اگر تم کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ جاؤ، تو پھر وہ اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ مکھی جتنا ہو جاتا ہے، وہ سکڑ جاتا ہے کہ اس نے تو اللہ کا نام لے لیا، اس کو غصہ ہی نہیں آیا. جس طرح اکثر بڑے ہمیں بچپن میں کہا کرتے ٹھوکے لے بسم اللہ بیٹا دھیان تو سے. یہ بہت اچھا تھا. ہاں جی، بہت اچھی تعلیم تھی کہ بسم اللہ کہو. بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل و خوار اور رسوا ہو کہ مکھی جتنا رہ جاتا ہے. اور اگر اس کو گالیاں دو تو پھر وہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے کہ دیکھو میری پاور، پھر گرایا کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نبوی علاج کریں، جیسے ہی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب تھتکار دیں. ٹھیک ہے. جو محمد مصطفیٰ احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کام کہا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. کالر تھے ہمارے ساتھ لیکن وہ ڈراپ ہو گئے ہیں جی. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ دوبارہ شامل ہو جائیں گے. کچھ کمنٹس بھی ہمیں آ رہے ہیں. سر عافیہ شعیب جو ہمیں روٹین میں لکھتی ہیں وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں. قاری صاحب کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں. رضوان یوسف صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ احباب کا جو لکھتے ہیں. اچھا بیٹی صاحب، میری ابھی تک ذہن میں وہ بات رک گئی ہے جو ہم جیسے آپ مثال بیان کر رہے تھے نا کہ دل لگانے کے لیے والدین کا، بزرگوں کا، نانا دادا یا جو گھر میں بڑے ہیں ان سے محبت کی جائے. تو سر یہ محبت کا ٹوٹکا ہونا کیا چاہیے؟ صرف وقت دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی باتیں سن لینی چاہیے، تھوڑا وقت نکال، کیونکہ آج کل تو سر بڑا مشکل ہو گیا نا. آپ اور میں صبح کام پہ نکلتے اور رات گئے تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کب واپس جانا ہے. اس وقت کو مینیج کرنا، اس میں سے وقت نکال، کوئی ٹوٹکے یہ بھی بتا دینا. ٹوٹکا جی بڑوں کے لیے تو یہ ہے کہ بچوں کا جیب خرچ بزرگوں کو دے دیں. بچے صبح اسکول جاتے ہوئے دادا ابو کرتے نظر آئیں، دادا ابو کہاں ہیں، دادا ابو سوئے ہوئے ہیں تو ان کو جگا رہے ہوں، تو کیسا مزیدار ماحول ہوگا کہ دادا ابو سے جیب خرچ لینا ہے اور سارے بچے ان کے چاروں طرف جگا رہے ہوں. دوپہر کو واپس آئیں تو پھر دادا ابو، باہر آئس کریم والے نے بیل دی ہے تو پھر دادا ابو، رات کو پھر دادا ابو. تو یہ بڑا ہی شاندار ہوگا. ہمارے ایک دوست نے ایسا تجربہ کیا. ان کے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ معذور تھے جی، ہر وقت بیڈ پر تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے وہ 4-5 بھائی تھے، آگے ان کی ماشاءاللہ اولادیں تھیں، تو سب کا جیب خرچ بزرگوں کو دیا ہوا تھا. اب صبح سکول جانا جو تیار ہو گیا وہ دادا ابو کے پاس جایا، لائن لگی ہوئی ہے، دادا ابو پیسے دے رہے ہیں. تو بڑا شاندار ماحول تھا. سکول سے واپس آ رہے ہیں، سب دادا ابو کو سلام کرنے جا رہے ہیں، کھانا کٹھے کھاتے ہیں. شام کو پھر کچھ چیز کھانی پینی ہے، لینی، دادا ابو کے پاس جاؤ بھائی. تو یہ بڑوں کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو چھوٹوں کو دادا ابو کے ساتھ، نانا ابو کے ساتھ اٹیچ کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے ان کا وقت بھی اچھا گزرے گا، خوبصورت لمحات گزریں گے، محبت دیں گے، اور نانا ابو دادا ابو بڑی اچھی اچھی باتیں سکھائیں گے بھی. تو یہ بزرگ جو مایوس ہو جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اکیلے لیٹے کتنا بندہ لیٹ سکتا ہے، کوئی جاتا ہی نہیں ان کے پاس، ٹائم ہی نہیں وہ ترس دیتا رہے ان کو. ہیں کہ وہ میرے ساتھ کوئی بندہ بات کرنے والا کو مجھے مل جائے. تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. بچے اپنے اپنے لگے ہوئے ہیں اور ان کو جیب خرچ والدہ دے دیتی ہیں یا ابو دے دیتے ہیں، تو وہ دادا ابو تو بالکل بیکار سے زندگی گزارتے ہیں. تو بچوں کو، بڑوں کو ان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اور میں صبح نکلتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا جی، تو شام کو دیں ٹائم.
صبح جانے سے پہلے ٹائم دیں، واپس آئیں تو سب سے پہلے والدین کی خدمت میں حاضری لگائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، باتیں شاتیں کریں اور اس کے بعد چلے جائیں اپنے کمرے میں۔ کوئی ایسا یہ کوئی بہت مشکل فارمولا نہیں ہے، میں نے کر کے دیکھا ہے بڑی صاحب، مشکل ہے ہی نہیں۔ کوئی ایسی باتیں شروع کر دے کہ جو بس وہ کرنا چاہ رہے ہوں، ہاں جی، کوئی ایسی چیزیں ڈسکس کرنا شروع کریں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، بالکل، کوئی چیز ایسی لا دے، ڈیلی نہ صحیح 2 دن بعد 4 دن بعد کوئی ایسی لا دے کہ وہ آپ کو دعائیں دینی شروع کر دیں۔ والدین تو آپ سے یہ بھی سننا پسند کرتے ہیں کہ بیٹا دن کیسا گزرا، دن کیسا، جی آپ بجا کیا فرما رہے ہیں، ایکٹیویٹیز رہی سارا دن، ہاں جی، کیا کر کے آؤ، آپ اپنی ہی سنائیں نا تو وہ بھی محبت سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان سے پوچھیں ابو جی کیسا دن گزرا، تو وہ اپنی 2-4 سنائیں گے۔ تو ان کو ٹائم دینا ہی سب سے زیادہ آج کی ضرورت ہے۔ بٹ صاحب میرے والد صاحب چونکہ ابراڈ رہتے ہیں زیادہ ٹائم، ان کا سال میں چند ایک دن ہی وہ پاکستان ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے ان کی کوئی بھی مصروفیت ہو، ان کا جب بھی فون آئے گا نا ڈیلی کہ اور یار گال کوئی نہیں تیرا چہرہ دیکھنا سی۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ کیا والدین کی برکت ہے، آپ یقین کیجئے۔ اچھا اگر میں کہیں ایسی جگہ ہوں کہ میں ویڈیو کال اٹینڈ نہیں کر سکتا، وہ نارملی ویڈیو کال میں آڈیو، اور یار تو چہرہ نہیں دکھایا اپنا، میں تو تیری شکل نہیں سی، تو یعنی یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، ایک لائیو کالر اور شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نظام، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جی الحمدللہ، نظام کھوسا صاحب ڈیرہ غازی خان سے، جی فرمائیے۔ جی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہم جب محفل میں بیٹھتے ہیں نا تو کچھ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شیطان تھا، تو شیطان کے گناہ انسان پہ کیوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب چھوٹ دی ہے جی تو اس کے گناہ میں یعنی انسان کیسے اس میں جو ہے ان کے گناہ اس کے سر پہ آ رہے ہیں شیطان کے، تو یہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے کہا کہ مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کال کی، شکریہ، میں جواب دیتا ہوں۔ شیطان کے گناہ انسان کے ذمہ کیوں آتے ہیں کہ وہ تو ہم سے کرواتا ہے، ان کا یہ کویسچن ہے۔ نہیں، شیطان کے گناہ انسان کے ذمہ کا بات ہے، انسان کے اپنے کیے ہوئے اس پر آتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں شیطان ہم سے کرواتا ہے نا، جو ان کا شیطان ورگلاتا ہے، جی شیطان ورگلاتا ہے، اکساتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، اور یہ اس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ نکل جا، تو نے میرا کہنا نہیں مانا، تو جب جا دنیا میں ذلیل و خوار ہو جا کے، تو اس نے اس دن کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تا قیامت پھر آپ مجھے مہلت دے دے، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی دربار اپنی جنت سے نکالا ہے نا، اب اس آدم اور اس کے بچوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے 3 قسمیں کھائی تھی، جی اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ یا رب لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک آدم کے بچوں کی روح ان کے جسم میں ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس کا جرم اتنا ہی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کے کہنے پر گمراہی میں جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں۔ جو بچ گیا وہ جنت میں، اور جو اس کے کہنے پر گمراہ ہو گیا تو وہ تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں، میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مشکل ہو گئی، پھر تو مشکل ہو گئی۔ تو ہمارا امتحان دنیا میں یہی ہے کہ ہم اس کا کہنا نہیں مانیں اور اپنے رب کی سنیں اور اپنے رب کی مان کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی، ایک سوال تھا۔ جی فرمائیے، حمیرہ صاحبہ کراچی سے آپ نے کال کی ہے، جو سوال ہے آپ پوچھ لیجئے، سن رہے ہیں۔ جی اچھا سر، سوال میرا یہ تھا کہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں، جی ٹھیک ہے، آمدنی کا جو ہے کچھ حصہ جو ہے نا اپنے میرے چھوٹے بھائی ہیں کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، تو میں ان پہ خرچ کرتی ہوں اپنے شوہر کو، مطلب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو لیکن وہ اس سے نا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں کو نا مطلب مجھے میرے بھائیوں کی طرف سے مطلب تذلیل کرتے ہیں کہ یہ تم سے پیسے لیتے ہیں اور یہ اس قسم کی کرتے ہیں۔ جی تو آیا میرا یہ عمل مطلب درست ہے؟ میں کس طرح سے ان کی مدد کروں؟ کیونکہ میں اپنے شوہر کی کمائی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتی، میں صرف اپنی ذاتی پیسوں سے کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سوال کیا، کال کی، شکریہ آپ نے کال کی، ابھی جواب لیتے ہیں، سر فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ جی، وہ اپنی کمائی سے اپنے بھائیوں کی اگر مدد کرتی ہیں تو شوہر کو بظاہر اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی عورت کی اپنی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہے خرچ کرنے کا حق رکھتی ہے، لیکن گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے خاوند کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے۔
اور اگر بھائیوں کی طرف سے کچھ شکوہ ہے ان کو خاوند کو تو بھائیوں کو بھی کہیں کہ بھائی تھوڑا سا آپ بھی اپنے بہنوئی کے ساتھ احترام سے ادب سے پیش آئیں تاکہ ان کا شکوہ ختم ہو جائے، تو بہن کے لیے بھی آسانی ہوگی اپنے بھائیوں کی مدد کرنا۔ تو شرعاً بہن بھائیوں کی مدد کرتی ہے تو خاوند کو روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، ہمیں بہت سارے کمنٹس بھی آنے لگے ہیں، کچھ شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کے لیے اسپیشل کمنٹ ہے، آئی ڈی تو ان کی کلے پیراڈائز ہے لیکن نام نہیں پتہ، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر بھٹی صاحب سے پرسنل کوئی بات کرنی ہو جو آن لائن نہ ہو تو کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ رابطہ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر وہ واٹس ایپ کا نمبر ہے نا، اچھا جو آفیشیل واٹس ایپ کا نمبر ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح احسن جو کہ روٹین میں ہمیں لکھتی ہیں، ہماری ویور ہیں، السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میرا بورڈ کا رزلٹ آ گیا ہے، بہت اچھے نمبر آئے ہیں۔ لکھتی ہیں کہ 1200 میں سے 1155 نمبر آئے ہیں، میرے لیے دعا بھی کر دیں جی۔ آپ کے لیے آپ مزید دعا کیا کریں، ہمیں مٹھائی یعنی کہ اس میں اور ایڈ ہو جائے نمبر؟ نہیں سر، آپ مٹھائی کھلانے کا وقت ہے، دعائیں کرا رہی۔ اسرا احسن اب آپ سن لیجیے، اب یہ مٹھائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جی مزید ان کو برکتیں دے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ بہت اچھے نمبر آئے ہیں، اس پر ان کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ 2 نفل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار کامیابی دی ہے۔ 1155 نمبر 1200 میں سے، یہ تو ریکارڈ ہے۔ ویسے بھٹی صاحب میں آج کل حیران بھی ہوتا ہوں، آج کل کے بچے اتنے نمبر لے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کل وہ پیپروں کا پیٹرن بھی بدلا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی نمبر بہت زیادہ آتے ہیں۔ پہلے سارا ہی سبجیکٹیو ہوتا تھا اور وہ فیتے کے ساتھ ماپ کے نمبر دیتے تھے، اب ہے آبجیکٹیو ٹائپ جس میں ان کو کاٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی جی، تو اس لیے بھی نمبر اچھے آ رہے ہیں اور بچے پڑھتے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اچھا نعیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، نعیم صاحب سرگوشی کیا تھی ذرا؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچے ایسے بھی جو تھوڑا کم پڑھتے ہیں، ان کے نمبر کم آتے ہیں، لیکن میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اپنی سراؤنڈنگز میں۔ اوسطاً بچے اب پہلے کی نسبت زیادہ ہیں، ہاں جی زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں، اور جو میری طرح کے ہیں جن کے تھوڑے کم آتے رہے ہیں تو خیر اینی وے یہ چلتا رہے گا چٹ چیٹ والا سلسلہ۔ الطاف صاحب لکھ رہے ہیں جی السلام علیکم، دعا کی درخواست ہے ہمارے ریگولر، اللہ تعالیٰ جی لکھنے ان کو والے ہیں، اپنی رحمتوں سے نوازے، صحت اور سلامتی سے نوازے۔ آمین۔ لیں جی آگے اسرا احسن صاحبہ کا وہ کہتی ہے کہ مٹھائی کہاں کھلانی ہے بتا دیں۔ لیں جی لائیو کیسے، یہ گفتگو کیسے ہو رہی ہے کہ آپ نے مٹھائی کا کہا تو جی آپ بالکل، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ نے کہہ دیا مٹھائی آ گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے، پڑھتے رہیں، ترقیاں کرتے رہیں، خوب نام روشن کریں اپنا بھی اپنے والدین کا بھی، اور ہو سکے تو ملک کا نام بھی روشن کیجئے، جیتے رہیں آباد رہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے جی، دل تو نہیں کر رہا بریک لینے کو، آج تھوڑا سا میں آگے بھی چلا گیا ٹائم سے، لیکن چونکہ معاملہ ایسا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا قاری عبدالودود عاصم صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور نعیم صاحب بھٹی صاحب کو ہم تھوڑی دیر روک لیں ابھی، یا اچھا بھٹی صاحب پھر آپ سے بھی اجازت لے لیتے ہیں، پوری اجازت ہے، پورا شکریہ آج۔ چلیں جی اس کے ساتھ ہی سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام جاری ہے، وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔